ابن ابی الحدیث کون ہے؟ نہج البلاغہ کی بہت سی شرح تفسیر کمنٹری لکھی گئی ہیں، جس طرح قرآن کی بہت سی تفسیریں ہیں نا، نہج البلاغہ کی بہت سی تفسیریں، کیونکہ ہر کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے، اور وہ تفسیر میں آتا ہے۔ ایک سنی ہے، معتزلی ہے، ابن ابی الحدیث، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنی تھے، اور سب سے بہترین نہج البلاغہ کی جو شرح لکھی ہے نا، وہ انہوں نے لکھی۔ اب اہل سنت انہیں کہتے ہیں کہ یہ سنی نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ امام علی کو حضرت ابوبکر پر فضیلت دیتے تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ امام علی افضل ہیں حضرت ابوبکر سے۔ اب شیعہ ان کو نہیں مانتے کہ شیعہ ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ابوبکر افضل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ خلیفہ برحق۔ دو پوائنٹ ہے نا، ایک دفعہ کہ امام علی کو افضل مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا حق تھا خلافت، ان کا خلیفہ ہونا صحیح، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ ہے اس کو افضل ہونا ضروری نہیں۔ اور انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں لکھا ہے الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، تعریفیں اس پروردگار کی جس نے مفضول کو، لو درجے والے کو، کس پر مقدم کیا؟ فاضل پر۔ مفضول کون ہے؟ حضرت ابوبکر۔ فاضل کون ہے؟ امام علی۔ یعنی ان کا یہ نظریہ تھا، لیکن نہج البلاغہ کی بہترین شرح انہوں نے لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے 222 ریفرنسز کا استفادہ کیا، اور یہ نہج البلاغہ صرف اس کی شرح نہیں ہے بلکہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، 20 جلدوں میں کتاب ہے، اور اس کو عربی ادب کا، عربی لٹریچر کا شاہکار کہا جاتا ہے، اس نہج البلاغہ کے شرح کو۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ اہل سنت ان کو شیعہ نہیں مانتے، جو ہے سنی نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ شیعہ ہیں، کیونکہ اگر ان کو سنی مان لیں تو پھر ان کو نہج البلاغہ کی ایتھنٹسٹی کے بارے میں اقرار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اہل سنت نہج البلاغہ کو نہیں مانتے کہ امام علی کا کلام ہے، کیونکہ نہج البلاغہ کو مانتے ہیں امام علی کا کلام ہے تو اس میں خطبہ شکشکیہ ہے، جی اس میں بعض ایسے خطبات ہیں جو شیعہ عقائد کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہج البلاغہ کو اتھینٹک مانیں گے، یہ امام علی سے ہے، حقیقی ہے، سچا ہے، تو پھر ان کو بہت سی چیزیں ماننی پڑے گی۔ ابن ابی الحدیث بہت عظیم شخصیت تھے، سنی ہونے کے باوجود اتنا عظیم کام کیا انہوں نے امیر المومنین کے حوالے سے۔ اب یہ کتاب انہوں نے لکھی کیوں؟ عباسی خلیفہ، اس وقت کا جو عباسی خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک وزیر تھے ابن القمی۔ ابن القمی شیعہ تھے، اور یہ جانتا تھا کہ یہ شیعہ ہے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور ابن القمی نے کیونکہ دربار میں وزیر تھے، انہوں نے کیا کہ اس پر احسان کیا، اس کو بغداد کا جو کتب خانہ تھا، لائبریری تھی، اس کا انچارج بنا دیا۔ ایک یہ وجہ تھی یہ شیعوں کے قریب ہوا ابن الحدیث۔ دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ جب مغلوں نے حملہ کیا بغداد پر، عباسی خلافت کو ختم کیا، تو اس وقت مغلوں کی قید میں چلا گیا ابن ابی الحدیث۔ تو خواجہ نصیر الدین طوسی جو بہت بڑے ماہر فلکیات تھے، منجم تھے، جو مغلوں کے مشیر تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ ابن ابی الحدیث کو جیل سے چھڑوایا تھا۔ اس لیے شیعہ کی طرف راغب ہوئے، اور انہوں نے نہ فقط نہج البلاغہ کی شرح لکھی بلکہ ایک دیوان لکھا علی علیہ السلام اور پیغمبر کے فضائل پر۔ بس اہل سنت کے بعد ایسے افراد ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اہل بیت سے چاہت کرتے تھے، اور اہل بیت سے متعلق ان کے آثار اور ورک ہیں۔ دوسری شخصیت جس سے متعلق آج بات کریں گے وہ سید شرف الدین موسوی ہیں، لبنان کے عالم دین ہیں۔ انہوں نے خط لکھا ہے مصر کے جو جامعہ ازہر ہے، الازہر یونیورسٹی، اس کے جو شیخ تھے، شیخ الحدیث، ان کو خط لکھا تھا، کیونکہ شیخ شلتوت نے جو جامعہ ازہر کے شیخ تھے، انہوں نے خط لکھا سید شرف الدین موسوی کو کہ آپ لوگوں نے علیحدہ کیوں دکان بنائی ہوئی ہے، ڈھائی اینٹ کی کیا کہتے ہیں مسجد، آپ سارے جو ہے کیوں سنی کیوں نہیں ہو جاتے، سواد اعظم اکثریت کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو سید شرف الدین موسوی نے ان کو جواب میں لکھا، کہا نہیں، شیعہ مذہب ایک اپنی حقیقت ہے، ڈھائی اینٹ کی مسجد نہیں ہے، حقائق پر مبنی ہے۔ پھر انہوں نے کتاب لکھ کر اس کو بھیجی المراجعات، جس میں لکھا کہ 200 کے قریب صحاح ستہ یعنی بخاری، مسلم،
سنن ابن ماجہ، سنن ابن ترمذی، سنن ابن داؤد، ان کے 200 کے قریب جو راوی ہیں جنہوں نے روایتیں یہاں نقل کی ہیں وہ شیعہ ہیں. خود اہل سنت نے کہا ہے، الذہبی نے کہا میزان الاعتدال میں، دوسرے بعض مورخین نے کہا شیعہ ہے. شیعہ یعنی نئی کوئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے اور حقائق پر مبنی ہے. اگر حدیث سے شیعوں کو نکال دیا جائے تو سنیوں کے پاس کوئی ذخیرہ حدیث کا نہیں بچتا. اگر تفسیر سے شیعوں کو نکال دیا جائے تو اہل سنت کے پاس تفسیر کا کوئی ذخیرہ ہی نہیں بچتا. اور یہ کتاب لکھ کر کے انہوں نے بھیجی 200 کے قریب راویوں کے حالات زندگی کے، یہ شیعہ ہیں، المراجات کے نام پر، اردو میں ترجمہ ہوئی ہے مذہب اہل بیت کے نام سے. اور پھر انہوں نے ایک اور بہترین کتاب لکھی ہے سید شرف الدین موسوی نے، اس کا کتاب کا نام ہے کہ الاجتہاد والنص، کہ قرآن کی اگر آیت موجود ہو، حدیث نبوی موجود ہو، اس کے مقابلے میں اجتہاد کرنا صحیح نہیں ہے. اور پھر انہوں نے 100 ایسی جگہ ذکر کی جہاں پر خلفاء نے قرآن کی آیت کو اگنور کرتے ہوئے، حدیث کو اگنور کرتے ہوئے اجتہاد کیا، وہ جو اجتہاد جائز نہیں تھا. قرآن میں کہا کہ متع جائز ہے، خلیفہ نے آ کے اس پر بین لگا دی، قرآن کی واضح آیت. حدیث نے کہا کہ ایک ہی پیریڈ میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی محفل میں، ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں نہیں ہو سکتی، صرف ایک ہوگی. تو خلیفہ نے کیا کیا؟ حدیث کی اسٹینڈرڈ قانون کو، اسلام کی شریعت کے اسٹینڈرڈ قانون کو توڑ کر کے کہا کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں. کہا جان چھٹے، جی روز روز طلاقیں دے رہا جی، ایک ہی دفعہ طلاقیں دے، عورت کی بھی جان چھٹے اور مرد کی بھی جان چھٹے. ظاہر روزانہ آتی ہوگی کہ آج مجھے سے طلاق دے دی، آج طلاق دے دی، آج رجوع کر لیا، آج طلاق دے دی. وہ خلیفہ صاحب نے کہا روزانہ یار یہ جان چھوڑو، اس کو کہو ایک ہی دفعہ طلاق دے، اس کی جان بھی چھٹے اور میری جان بھی چھٹے اور اس شوہر کی جان بھی چھٹے. شریعت اس طرح نہیں بنتی، شریعت قرآن کے مطابق بنتی ہے. قرآن کی نگاہ گہری ہوتی ہے، وہ عورت کے حالات کو بھی دیکھتا ہے، مرد کے حالات کو بھی دیکھتا ہے، معاشرے کے حالات کو بھی دیکھتا ہے، انسانی نفسیات کو بھی دیکھتا ہے، پھر ایک قانون بناتا ہے قرآن. ہم بعض اوقات ایک اینگل سے دیکھتے ہیں، اسے قانون بنا دیتے ہیں. جس طرح صبح کی اذان میں شامل کیا گیا الصلاۃ خیر من النوم، پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھا، خلیفہ کا اپنا اجتہاد تھا. انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم شامل کرو اس میں. کیا ہوا کہ خلیفہ محترم سوئے ہوئے تھے اور ایک آدمی آیا کہ ان کو نماز کے لیے جگائے، جرت نہیں کر رہا تھا، ڈر رہا تھا، کیونکہ خلیفہ صاحب کے پاس ہر وقت کوئی کوڑا سا ہوتا تھا، علی چلی کرے بے شک ٹھوکو، جی لگا دیتے تھے فوراً. تو ڈر کی وجہ سے اس نے نہیں کہا کہ اٹھو، اس نے آواز دی دور کھڑے ہو کر آہستہ سے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز سونے سے بہتر ہے خلیفہ صاحب. تو خلیفہ اٹھے، انہوں نے کہا کیا کہا دوبارہ کہا میں نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم. انہوں نے کہا یہ بہت اچھا جملہ ہے، اس کو صبح کی اذان میں شامل کر دو. حالانکہ واضح حدیث ہے حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، محمد کی چیز قائم کر دی اور قیامت تک رہے گی. پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا مصر کا ایک واقعہ کہ مصر کی ایک مسجد تھی، وہاں لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے تھے، آج کل کا واقعہ. تو وہاں ایک آدمی نے صبح الصلاۃ من خیر من النوم کی بجائے صبح کی اذان میں پتہ کیا کہا؟ الصلاۃ خیر من الفیس بک، کہ نماز جو ہے فیس بک سے بہتر ہے. مولویوں نے پکڑ لیا اس کو، اس نے کہا کہ خلیفہ جب وہ کہہ سکتا ہے نیند سے بہتر ہے نماز، تو میں بھی کہہ سکتا ہوں فیس بک. اس زمانے میں لوگ سوتے زیادہ تھے، ظاہر ہے عرب تھا، گرم تھا. آج کل سوتے نہیں ہیں، صبح صبح لوگ فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس پر بیٹھتے ہیں اور نماز کے لیے نہیں آتے مسجد میں. میں نے ایک نیا سلوگن لگایا ہے، نیا نعرہ دیا ہے کہ فیس بک کو چھوڑو خدا کے بندو، آؤ نماز پڑھنے کے لیے. یہ سوئے ہوئے تھے نہیں کہ میں کہوں کہ نیند بہتر ہے، ٹھیک ہے. وہ کہہ سکتے ہیں تم تو کہہ رہے ہو کہ نیند جو ہے نماز نیند سے بہتر ہے، ہم تو نیند تو نہیں کر رہے، لہٰذا ہم نہیں آتے، ہم تو فیس بک پر بیٹھے ہوئے. میں نے اس لیے کہا کہ فیس بک سے نماز جو ہے وہ بہتر ہے، لہٰذا فیس بک کو چھوڑو نماز کی طرف. جب قرآن سے اب ہٹ جائیں گے نا، حدیث سے جب ہٹ جائیں گے، معصوم کے کلام سے ہٹ جائیں گے، پھر ہٹنے کا دروازہ کھل جائے گا، پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. پھر مذہب جس طرح یہودیوں کا بگڑا ہے، جس طرح عیسائیوں کا بگڑا ہے، اس طرح بگڑ جاتا ہے. اس لیے معصوم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ دین کو ہو بہو اس طرح لے جس طرح معصوم سے ہمارے پاس پہنچا. معصوم سے مراد قرآن بھی ہے، قرآن بھی معصوم ہے نا جی، پیغمبر کی پاک کی ذات اور دوسرے 13 معصومین ہیں.
اس سے کمی بیشی کریں گے تو دین سے خارج ہو جائیں گے. بس میں عرض کر رہا تھا سید شرف الدین موسوی کا بہت بڑا کارنامہ. شیعہ مذہب میں 2 علاقوں کے علماء کا بڑا کردار ہے شیعہ مذہب کی ترقی میں, لبنان کے اور ایران کے. ایران جو شیعہ وہ لبنان کے علماء نے شیعہ کی, اور پھر ایرانیوں نے کسر نہیں چھوڑی. اس کا جو ہے وہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں, اس کا بدلہ دیا. جس طرح انہوں نے لبنانی علماء نے شیعہ مذہب پھیلایا ایران میں, اس طرح ایرانی علماء نے بھی پھیلایا کہاں لبنان. موسیٰ صدر ایرانی تھے, گئے لبنان میں جا کے تبلیغ کیے. اس طرح شہید چمران ایرانی تھے, لبنان میں جا کر تبلیغ کیے. اور اس وقت دنیا کے سب سے بہترین شیعہ ہر لحاظ سے وہ لبنان کے شیعہ. 40% آبادی ہے, لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے, تعلقات کی وجہ سے پورے لبنان پر ہولڈ ہونا. یعنی ان کا اخلاق ہے, ان کی تدبیر ہے, ان کی اچھی مینجمنٹ ہے. اور آج امریکہ کے بعد ایران واحد ملک ہے جو 4 ملکوں پر حکومت کر رہا ہے. 4 ملکوں پر, لبنان پر, شام پر, عراق پر اور یمن پر. اور اس میں سب سے بہتر حصہ ایران کے بعد اگر کسی ملک کا ہے, شیعہ ملک کا, تو لبنان کا. جہاں بھی ایرانیوں کو ضرورت پڑی ہے کسی حوالے سے بھی, تو لبنان کے شیعوں نے لبیک کہا اور آگے پہنچے. اگر یہ لبنانی شیعہ نہ ہوتے تو آج آپ کا نام و نشان نہ ہوتا سیریا میں. نہ کہ شیعہ کی مسجد ہوتی, نہ امام بارگاہ ہوتی, نہ شیعہ کا کوئی گاؤں ہوتا, نہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جو زیارت ہے, پاک اور مطہر زیارت, اس پہ ہم نہ زیارت پہ بھی نہ جا سکتے. وہاں ضرورت پڑی ہے, وہاں لبنانی شیعہ ہیں. عراق میں ضرورت پڑی ہے, وہاں لبنانی شیعہ ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان حضرات کو فالو کریں, شیعہ مذہب کے حوالے سے, شیعہ پر عمل کرنے کے حوالے سے, شیعہ جو ہے وہ جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے.